نہیں، بہت شکریہ، بس میں مختصر بات کروں گی جب آپ اجازت دیں گے جی تو۔ آپ کو ہی میں انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کلمات سے آغاز کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ماشاء اللہ اتنے جیسے مضامین، تاثرات، اور آخر میں زیبین نے تو بہت ہی تفصیلی تعارف کرایا کتابوں کے حوالے سے اور ارحم کی شخصیت کے حوالے سے۔ اس کے بعد تو بہت کم گنجائش رہتی ہے کچھ کہنے کی۔ میں جب پروگرام میں شامل ہوئی تو روبینہ پڑھ رہی تھی اس وقت۔ روبینہ نے بھی بہت اچھا مضمون پڑھا اور آپ کی کتابوں کے حوالے سے نا گفتگو کی۔ میری یہ نااہلی کہہ دیں یا بیماری کہہ لیں کہ میں سب کتابیں نہیں پڑھ پائی، کیونکہ ماشاءاللہ آج 5 کتابوں کی رونمائی ہے ارحم، اور جیسا انہوں نے ابھی کس نے کہا تھا کہ 5 دن چاہیے اس کے لیے، 5 دن بھی کم ہوں گے۔ 5 کتابوں کے لیے تفصیلی اگر تعارف پیش کیا جائے اور بات کی جائے تو 5 دن چاہیے تفصیلی تعارف کے لیے۔ لیکن بہرحال بات ساری یہ ہے کہ کتاب ایک ہو یا 5 ہو، انسان کی شخصیت اور انسان شاعر ہو یا نثر نگار ہو، جو کچھ وہ لکھتا ہے اس کے آپ چندی چیزیں دیکھ لیں اس سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو ارحم کا واقعی کمال ہے کہ میں ابھی مجھے تو چند ہفتے ہی ہوئے آپ کی اس محفل میں شامل ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ارحم جہاں ایک بہت یعنی محبت کرنے والی شخصیت ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بہت ملنسار ہیں، اور چہرے پہ ان کی یہ ملنساری اور یہ محبت ٹپکتی ہے۔ اور یہ تو میں شخصیت کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ اب کتابوں کے حوالے سے بہت گفتگو تفصیلی ہوئی ہے ان کی 5 کتابوں پر، تو میں بات صرف کروں گی 2 پر۔ ایک تو انہوں نے روشنی کے رنگ جو لکھا ہے، جس میں اس کو انہوں نے نام دیا اسٹوڈنٹس گائیڈ فار سکسیس۔ تو چونکہ میرا خیال ہے آپ سب کا بھی مجھے اتنا علم نہیں، لیکن میرا تعلق تو تدریسی علم و تدریس سے رہا ہے، اور میں نے 25 سال اس پہ کام کیا ہے۔ تو ان کے میں نے مضامین دیکھے، انہوں نے کوشش کی ہے طالب علموں کے لیے کہ وہ بجائے اس کے کہ 50 جگہ کتابیں کھنگالیں، گوگل میں دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، انہوں نے مضامین یکجا کیے ہیں، بڑے اچھے موضوعات لیے ہیں تاکہ طالب علم اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ میں نہیں جانتی کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ نصاب سے یقیناً جڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ میں وہاں کا نصاب نہیں جانتی، میں یو کے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان عنوانات کو چنا ہوگا جس پر انہوں نے یہ مضامین جو ہے نا شامل کیے ہیں اس کتاب کے اندر۔ تو یقیناً یہ طالب علموں کے لیے ایک بہت اہم کتاب ہے اور طالب علم اس سے فیض یاب ہوں گے۔ تو بے حد مبارکباد، کیونکہ ہم اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم طالب علم تھے تو ہم تو اپنی کتابیں جو بھی تھیں اس سے پڑھتے تھے، نصابی کتابیں بہت کم دستیاب تھیں۔ میں ثانوی اور اس کی بات کر رہی ہوں، یونیورسٹی لیول کی بات نہیں کر رہی۔ تو واقعی دھکے کھانے پڑتے تھے، لائبریری جانا پڑتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اس پہ کیا بات کی جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے طالب علموں کے لیے کام آسان کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا یعنی نیک قدم ہے میں سمجھتی ہوں، اور اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ تو میں ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے کہہ رہی تھی جو روشنی کے رنگ میں انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد دوسری کتابوں پر جس میں ان کی غزلیں ہیں، ہائیکو ہیں اور نثری نظمیں ہیں، اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے، ابھی زیبی نے بات کی، تو میں اس پہ بات نہیں کروں گی۔ میں نے ان کی یہ کتاب جو ہے، اور یہ پوری آ گئی اتفاق سے PDF پہ، پھول، خوشبو اور شبنم، اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ایک منفرد کتاب ہے جیسا کہ سب نے دیکھا ہے، اور منفرد اس لحاظ سے ہے کہ ہر صفحے پر ایک شعر ہے۔ یہ انہوں نے میں کہتی ہوں ایک بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ ہر صفحے پہ ایک شعر لکھ رہے ہیں، اور اس شعر میں آپ یقیناً کوئی نہ کوئی پیغام یا کوئی سیاسی، سماجی، ثقافتی یا رومانوی، اس لحاظ سے آپ ایک بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تو دیکھیے پہلی بات یہ کہ جیسے ہم غزل کو کہتے ہیں، غزل اپنی جگہ ایک مکمل غزل بھی ہوتی ہے، لیکن غزل کا ہر شعر جو ہے وہ ہم الگ سے بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر جو ہے اس میں ایک نئی چیز ہوتی ہے. اور اکثر بڑے بڑے اساتذہ اور جو مشہور شعراء ہیں ان کے اشعار بڑے مشہور ہوئے. فراز کے اپنا رنگ ہے ایک مشہور ہو گیا ان کا، دوست ہوتا نہیں ہر شخص ہر ہاتھ ملانے والا. یہ میں کہہ رہی ہوں نا اس طرح کے ہیں. اب بات آتی ہے ارہم کے اوپر. تو ارہم نے یہ کوشش کی ہے اور اس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ساری بات یہ ہے کہ شعر جب اپنی معنویت کھو دے اور یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ کس لیے کہا جا رہا ہے. کچھ اشعار ایسے ہیں جس میں ان کے مصرے جو ہیں بول رہے ہیں، میں وہ مصرے سناؤں گی آپ کو، لیکن اس میں اس کے بعد کا جو مصرا ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو میں بات وہ کروں گی کیونکہ جس میں ان کو مدد مل سکے اور آگے وہ اچھا لکھ سکیں. ماشاءاللہ جو لکھا ہے انہوں نے بہت لکھا ہے، لیکن دیکھیے یہ مصرے دیکھیے آپ ان کے اس میں، بہت عمدہ یعنی تنقید. نیا خیال ہے، بڑا یعنی شگفتہ انداز ہے. لیکن ایک مصرع ہے ان کا، جہاں تک میں نہیں پہنچا وہاں تک حسن زن پہنچا. خوبصورت مصرع ہے، بہت ہی خوبصورت مصرع ہے. لیکن اس کے دوسرے مصرے پہ غور کریں کہ اس کا ہم پلہ ہو کہ جب بات کی جائے تو وہ بولے، پورا شعر بولے. اب یہ مصرع بول رہا ہے اپنی جگہ، جہاں تک میں نہیں پہنچا وہاں تک حسن زن پہنچا. اسی طرح ان کا ایک اور مصرع ہے، یہ تو شعر ہے اور مجھے بہت اچھا لگا یہ، کہ چاند کا دل تو ستاروں سے بہل جاتا ہے اور میری طرح سورج ہے اکیلا ارہم. بہت خوبصورت شعر ہے. اور ایک نیا اچھوتا خیال لائے ہیں وہ، کہ چاند کا دل تو ستاروں سے بہل جاتا ہے اور میری طرح سورج ہے اکیلا بہت خوب. ارہم. بے شک بے شک. بہت یعنی سورج کا اکیلا پن، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کسی شاعری میں یا کسی شعر میں اس طرح کی بات جو ہے وہ پڑھی ہے. ظاہر ہے کہ لاکھا شعر ہیں تو زیبی کو ہو سکتا ہے یاد آ جائے، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، لیکن مجھے یہ شعر بہت اچھا لگا. اب اس میں ایک اور مصرع ہے ان کی کتاب میں، کہ نہ وہ گلیاں نہ محلے نہ کوئی ہنگامہ. یہ اپنے اندر اتنی معنویت رکھتا ہے، اتنی گہرائی رکھتا ہے. اس کو آپ کسی ہنگامے کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی بڑے سانحے کے حوالے سے دیکھ لیں، کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہو ملک میں یا ملک سے باہر، یا ملکی حالات کا کوئی افسوسناک پہلو، وہ سب اس میں انہوں نے سمو دیا ہے اس مصرے کے اندر، کہ نہ وہ گلیاں نہ محلے نہ کوئی ہنگامہ. تو اس میں جو اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں وہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اس کو لے کر اٹھ جائے، یہ پورا جو شعر ہے نا وہ مکمل ہو جائے. وہ بات مجھے یہاں نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے یہ مصرع چنا خاص طور سے. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور ان کا ہے مصرع، ہاں گیا، میں نے بھی جلدی جلدی لکھا ہے جیسے زیبی نے کہا، کہ زندگی پہ جو بات کی ہے انہوں نے لکھا ہے، ہم لوگ تیرے شہر میں خوشبو کی طرح ہیں. بہت خوبصورت مصرع ہے، ہم لوگ تیرے شہر میں خوشبو کی طرح ہیں. اب یہ خوشبو جو ہے، شہر میں خوشبو جو ہے وہ محبت کی بھی ہو سکتی ہے، اپنائیت کی بھی ہو سکتی ہے، اپنا پن کی بھی ہو سکتی ہے، ملک سے محبت کی بھی ہو سکتی ہے، حب الوطنی کی بھی ہو سکتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں غالباً ہم اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے بعض مصرے جو ہیں وہ اتنے بھاری ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اس پہ پوری ایک غزل کہی جا سکتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ وہ ان مصروں کے ساتھ کے جو کہیں یہ مصرع اولا ہے، کہیں مصرع ثانی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، اس کو ذرا دیکھیں. اور انشاءاللہ اگلا جب ان کا اس کتاب پہ وہ کام کریں گے اور آئے گا تو اس سے یعنی بہتری کی طرف آئیں گے وہ. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی پہ انہوں نے جو بات کی ہے، مسکراتے رہتے ہیں، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے. اور سب نے اس کا ذکر کیا کہ زندگی بھر زندگی کے دکھ سمیٹے زندگی. اب زندگی کو 3 جگہ استعمال کیا انہوں نے، زندگی بھر زندگی کے دکھ سمیٹے زندگی.
تو یہ پورا زندگی ہے، ہم پوری زندگی ہمارے سامنے آ گئی، انسان کی زندگی. اور وہ زندگی جو ہے، زندگی کی اتار چڑھاؤ، اس کا ہر پہلو، تاریک پہلو بھی، روشن پہلو بھی، یہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اب میں لکھا نہیں تھا، میں نے اس وقت آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، لکھ نہیں پائی تھی میں، لیکن یہ کہ مجھے ان کے اشعار میں وہ گہرائی اور وہ سب چیزیں نظر آئیں جو ایک شاعر کا، جہاں پہ اپنے وطن کے لیے دل دھڑکتا ہے، جہاں رومانوی طور پہ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اپنے محبت کرنے والوں سے مخاطب ہے، سب چیز اس کے اندر موجود ہے ان اشعار میں، کیونکہ میں نے صرف اسی کتاب کو دیکھا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ انہوں نے انفرادی طور پر جو یہ کام کیا ہے، اس میں وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن کاش ایسا ہو، اور کاش کا بھی ان کا ایک شعر ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، ابھی کسی نے پڑھا تھا، کہ کاش یہ ان مصروں کو جن کی میں نے بات کی ہے اور بھی ہیں، ان کو یہ دوبارہ دیکھیں، اور اتنی انہوں نے جو گہرائی سے بات کی ہے، جو ایک مصرے میں بات کہہ دی گئی ہے، وہ پورے مکمل شعر میں ہو جائے تو کیا کہنے ہیں. تو یہ جو ہے میری دعا ہے کہ اس پر یقین غور کریں، اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش کا صلہ ملتا ہے اور یقیناً ملے گا. انہوں نے خود کہا ہے کہ کہ صلہ کوشش کا ملتا ہے، یہی فرمان قدسی ہے. صلہ کوشش کا ملتا ہے، یہی فرمان قدسی ہے. میں قسمت کو بناؤں گا، ذرا تم حوصلہ رکھنا. اس پہ تو پورا کسی نے نہیں سنایا تھا. تو یہ حوصلہ انہوں نے دوسروں کو بھی کہا ہے اور اپنے لیے بھی ہے. جب انسان بات کرتا ہے تم کی، جیسے کسی نے کہا، تو وہ لکھنے والا اپنے سے بھی مخاطب ہوتا ہے کہ وہ حوصلہ ان کے اپنے اندر موجود ہے. اس حوصلے کو بس ذرا تازگی اور ہوا دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یعنی اس میں ذرا نکھار دینے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ابھی تو یہ 5 کتابوں پہ بات ہوئی ہے، اور کتابوں پہ بات ہوگی، لیکن یہ جو ان کی اہم کتاب ہے، کیونکہ یہ منفرد ہے، پھول، خوشبو اور شبنم، میں اسی پہ صرف بات کر سکی ہوں. اس کا پورا میرے پاس PDF آ گیا تھا، اور بقیہ کتابوں پہ ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو ارحم، آپ کو ایک دفعہ بے حد مبارک، میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد اور دعائیں. اور دعائیں یہ کہ آپ اس عزم کو قائم رکھیے، جاری و ساری رکھیے. آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، جو جوڑ رہے ہیں آپ مختلف ملکوں سے، وہ ایک بہت بڑا کام ہے، آپ اور زیبی دونوں. تو یہ کام بھی موجود ہے، اور ساتھ میں آپ لکھ بھی رہے ہیں، تواتر سے لکھ رہے ہیں. تو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اسی طرح آپ لکھتے رہیں، اور آگے جو ہے آپ کی جو اگلی کتاب ہے میں اس کی منتظر رہوں گی. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب. ماشاءاللہ.